بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے شاید اس لیے پیش آئی کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں چند ایک چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کر رہا تھا، اور وہ مجھے تھوڑی اریٹیٹ کر رہی تھیں کہ ہماری کمیونٹی میں چند ایک چیزیں ایسی سرایت کر گئی ہیں کہ جن کو تھوڑا سا کلیئر کرنا ذرا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر ایک سے یہ سن رہا ہوں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں اور ہمیں لڑنا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ایسی ہے جو کہ بہت پنچ کرتی ہے۔ ہمیں کرونا سے ڈرنا یا نہ ڈرنا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے اس گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو، یا یہ عذاب ہے یا یہ اس کا امتحان ہے، جو بھی ہے، ہم تینوں چیزوں کو سہنے کے قابل نہیں ہیں، چاہے وہ اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، اس کا عذاب ہے، ہر ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو بھی چیز ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، اور ہم اس کے سے یا اس کی آزمائشوں سے، اس کے امتحانوں سے لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اس کے عذاب کے تو ہم بالکل بھی قابل نہیں، ہم ایک جھٹکا ہلکا سا نہیں سہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ راجی کرونا سے ڈرنا نہیں، میرا خیال ہے ہمیں بالکل ڈرنا ہے، اور ڈرنا اس سینس ہے کہ کمیونٹی میں جو چیزیں ہیں ہم نے اس کو اتنا کیجول لیا ہوا ہے کہ جو بندہ دیکھو، کسی کا تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ جی کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اور یہ تو ایک سازش ہے، اور فلانے کے خلاف سازش ہے، اور فلانے کے اور فلانے ملک کے جو بھی ہے، یہ آئی ڈونٹ نو یہ لوگوں کا کنسیپٹ کہاں سے بنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ڈرنے کی ڈیفینیٹلی ان دیٹ سینس ایٹ لیسٹ ضرورت ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پریکاشنز لینی چاہیے۔ ہماری کمیونٹی میں عام لوگوں کو تو جو میں دیکھتا ہوں نا، وہ کوئی پریکاشنز لے رہے ہیں۔ ابھی ٹریفک بحال ہو چکا ہے، گاڑی میں پیچھے دیکھو چار چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے۔ کمیونٹی میں آپ کسی کو سمجھاتے ہو تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گیدرنگز دیکھو تو لوگ دھڑا دھڑ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح کے یہ حالات، خدا نہ خواستہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے، اور لیکن یہ آگے اگر یہ بڑھے تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہمارے ملک کے اندر یہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہ بہت کم لوگوں کو یہ کرونا ابھی تک ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیبلٹی ہے، اور لوگوں کو جو ٹیسٹ کرنے کی ابھی تک جو اسٹرینتھ ہے، وہ بہت کم لوگوں کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے ان ڈیو قسم کے سمٹم کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو کسی جگہ فٹ نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سمپل ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے ساتھ جنرل وارڈز میں ایون ایکسپائر ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ ان میں سے کتنوں کو کرونا ہے۔ تو خدا رہا اس کو اتنا ایزی نہ لیں، اور اب کمیونٹی وائز بھی اب جتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ جس طرح کا ان کا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، اور جس طرح وہ اس کو اتنا کیجولی لے رہے ہیں، تو یہ خدا نہ خاصا یہ آگے سپریڈ نہ ہو۔ دوسری چیز جو میری اپنی کمیونٹی سے، ڈاکٹر کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے، وہ ان کا جو میں ایٹیچیوڈ دیکھتا ہوں، وہ بالکل ہی عجیب قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ میکسیمم لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے ایون کولیگز ہیں، ان کا یہ کنسیپٹ ہے، ایک اس بات ان سے سننے کو ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا جی، کیا فرق پڑ جاتا ہے، دیکھیں میں تو ماسک بھی نہیں پہنتا، دیکھیں جی میں نے تو گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے، اور دیکھیں میں تو کرونا کے وارڈ سے چکر لگا کے بھی آ گیا ہوں، کتنی دفعہ گیا ہوں، مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہو گیا؟ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا رہا یہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں، یہ لوگوں کو مس گائیڈ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اگر آپ کو نہیں کیا تو اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن یہ کہنا کہ کرونا کے وارڈ سے میں ہو کے آ گیا ہوں اور مجھے ابھی تک نہیں ہوا اور کسی کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی ڈیزیز ہے، اور یہ وائرس جو ہے، یہ بڑا ایسا وائرس ہے جس کی ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ شروع میں کہا گیا یار جی یہ انوائرمنٹ میں، فضا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتا ہے، ماسک نہ پہنو، بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ تو ایئرسول اور انوائرمنٹ میں بھی رہتا ہے، تو حالات ہی بدل گئے۔ پھر ہر ایک کو ماسک پہننے کے لیے کہا گیا۔ شروع میں کانٹیکٹ کی ڈیفینیشن میں کوئی ٹائم فریم ہی نہیں تھا، WHO نے جو کہا، ابھی ٹائم فریم آنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ جو ایک بات سننے کو ملتی ہے، بھائی آپ کو پتہ ہے کلوز کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کلوز کانٹیکٹ میں نہیں آئے۔ خدا کے بندے، یہ ساری ڈیفینیشن سیکنڈوں کے حساب سے چینج ہوتی ہیں۔ ابھی تو یہ ایسی ڈیزیز ہے جو ابھی تک پتہ ہی اس کا نہیں چل رہا ہے۔ یہ تو گائیڈ لائنز اور یہ جو پروٹوکالز ہوتے ہیں، یہ تو ایز اے فزیشین مجھے یہ پتہ ہے کہ کتنی ایسی ڈیزیزز ہیں جن کی گائیڈ لائن میں کتنی دفعہ میں خود پڑھ چکا ہوں، وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ بھائی یہ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا، گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کلوز کانٹیکٹ یہ ہے، یہ ایک گلی سے ایک بندہ نکل کے چلا جاتا ہے ایک سٹور سے، آپ ان گلیوں کو سیل کر رہے ہو، ان سٹوروں کو سیل کر رہے ہو، تو کلوز کانٹیکٹ کہاں سے آ گیا؟ وچ مینس کہ یہ دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں آپ کو پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ پھر یہ اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آپ پی پی پہن کے جاتے ہو، اور پھر ڈاکٹرز اب یہ کہتے ہیں کہ پی پی پہن کے جاؤ،
جو سب سے بڑا المیہ اس وقت ہو رہا ہے کہ وہی ڈاکٹر جو کورونا وارڈ میں سینئر ڈاکٹر جو ہیں جا کے راؤنڈ کر رہے ہیں، وہی جا کے اپنے جنرل وارڈز میں راؤنڈ کر رہے ہیں، جو میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، کیونکہ اگر 1% چانس بھی ہے، میں کہتا ہوں 1%، ویسے تو لٹریچر میں جو بڑے ممالک میں ڈیولپ کنٹری میں وہ 5% چانس کا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک کورونا وارڈ میں سے ہو کے ایون پی پی پہن کے بھی باہر جائیں تو آپ کا رسک کہ آپ دوسرے بندے کو اس کو اسٹل ٹرانسفر کر سکتے ہو وہ 5% ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ پاکستان اور اس طرح کے باقی ممالک میں کیا حالات ہوں گے، اور پھر ہمارے پی پی دیکھ لو کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں۔ یہاں جو پیپل اب یوز ہو رہے ہیں وہ آٹو کلیو ہو رہے ہیں، وہ آٹو کلیو پراپر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، وہ کتنے افیکٹو ہیں، نو بڈی نوز اباؤٹ دیٹ۔ تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز جن کی ڈیوٹی کرونا وارڈز میں ہیں سینئر ڈاکٹرز کی، پھر ان کو یہ کہنا کہ آپ جا کے جنرل وارڈز میں بھی راؤنڈ کریں، وہ ایک بہت بڑا رسک ہے، وہ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کو اسپریڈ کریں گے، اور پیس آف ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے۔ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ منیمم لوگوں کو ایکسپوز کریں، جو کرونا کے پیشنٹ کو ڈیل کریں، منیمم ڈاکٹرز ایکسپوز کیے جائیں، کیونکہ یہ ایک پینڈیمک ہے، یو نیور نو کہ آگے آپ کی یہ بیٹل، آپ کی جنگ یہ کیسے بڑھے گی۔ اگر ابھی سے آپ نے اپنی ٹیم کو ایگزاسٹ کر دیا تو آگے آپ کے پاس لڑنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اور جنگ میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جی ایٹ اے ٹائم آپ کیپٹن سے کہو کیپٹن صاحب آپ ہی لڑو، میجر صاحب آپ ہی لڑو، کرنل صاحب آپ ہی لڑو، جنرل صاحب آپ ہی لڑو، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دشمن کو دیکھ کے اگر آپ کے وارڈ کے اندر کورونا وارڈ کے اندر 6 مریض پڑے ہوئے ہیں اور ان 6 مریضوں کے لیے اگر آپ کے 3 ڈاکٹر کافی ہیں ایک شفٹ میں یا 2 شفٹوں میں یا 3 شفٹوں میں، تو 6 ڈاکٹروں سے یا 8 ڈاکٹروں سے کام لینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایٹ اے ٹائم 15 ڈاکٹروں کو، اسپیشلسٹ کو بھی ساتھ میں انوالو کریں، اور پھر وہ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ جا کے وارڈوں میں بھی راؤنڈ کریں۔ تو یہ پریکٹس میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو جدھر بھی کام کر رہے ہیں، وہ میرے ڈاکٹرز کولیگ ہیں، باقی جو اسپتالوں میں بھی ہیں، کہ یہ والی پریکٹس، یہ والا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہونا ہو تو مسٹر فلانے کو ہو چکا ہو، فلانے کو ہو چکا ہو۔ یہ رسکی ہے، اور یہ سچویشن آگے پھر گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی جائے گی۔ گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کہ جو آپ کے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ منیمم سے منیمم جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے جو ریکوائرڈ ہیں۔ اور کورونا میں اگر آپ کے منیمم پیشنٹ اور اف دے آر اسٹیبل، اور ان کے اندر کوئی ڈیسیجن ایسا نہیں لینا کہ جی آپ ان کو ان کے ٹریٹمنٹ میں کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لینا ہے، تو آلویز تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ پریکٹس ہے کہ آپ ٹیلی فونک رابطہ رکھ سکتے ہیں اپنے سینئر سے، آپ واٹس ایپ پہ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جان کی ضرورت پڑے وہ ان کو بلا بھی سکتے ہیں، لیکن انڈیو وداؤٹ ریزن کی ساروں کو ایکسپوز کرنا اور بہت سارے ٹی ایم اوز کو یا جونیئر ڈاکٹرز کو بھی ایکسپوز کرنا، یہ اس لیے سیریس ایشو ہوگا کہ ود پیسج آف ٹائم پھر آپ کے پاس آپ کی بیٹل کو لڑنے کے لیے آپ کی فوج نہیں ہوگی۔ تو 2 ریکویسٹ ہیں، ایک تو کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس کو سیریس لیں، اچھا گیدرنگس کو اوائڈ کریں، ماسک پہن کے رکھیں، اس کو اتنا کیجول نہیں لیں کہ جی یہ جب اسپریڈ کرے گا تو پھر خدا نہ خواستہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ہم لوگوں کو بھی سیریس لینا چاہیے، اس کو سیریسلی لے کے خود کو بھی اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اپنی کمیونٹی کو بھی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ ایک جگہ پہ جو ڈاکٹر کام کر رہا ہے کرونا کے وارڈ میں، وہ جو کام کرے ہے وہ پھر اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے، وہ پھر اپنے باقی کولیگ سے، وہ باقی لوگوں سے نہ ملے، نہ باقی وارڈوں میں جا کے وہ اپنے جنرل وارڈز میں راؤنڈ کرے، ورنہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ آگے چیز پھیلے گی کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ۔